نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی۔ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہو ہر شب آدا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے۔ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی تکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ کروں اوابی بھی ادا یا الہی، خشوع یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یا چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ اپنے یہ توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے ابھی نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا، تو کیا اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی نماز میں کچھ فرق ہے؟ حنفی اسلامی بہنیں توجہ فرمائے کہ ان کا چند جگہ پر مردوں سے فرق ہے۔ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں، سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں، اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیں، اور قاعدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سرین پر بیٹھیں، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح جو مردوں کا طریقہ آپ نے سنا۔ اسلامی بہنیں نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو، غسل، حیض، نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں دی ہیں؟ دیکھیے، جو طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے،
کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ جو دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتابہی قول پر نماز درست ہے۔ حضور آپ نے یہ مفتابہی قول فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں، تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں، مفتیان کرام، وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے، تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا، اس کو مفتابہی قول کہتے ہیں۔ مفتابہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بابا آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں، یہ فیشن ہے۔ اچھا، اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے۔ اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا، کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پہننے کے اندر تو جا نہیں سکتی، اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، براہ کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں۔ ایسا لباس پہننا کہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ عام لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت۔ لیکن خود پہننے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا، کیا بدنگاہی کرو۔ حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، ظاہر نصیب ہم ایسا نفع پہنچائے کہ ہمارا نفع اٹھاتے ہوئے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ کیسا شخص ہے جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ کیا بدلی گائی کرو۔ پاپا کسی نے بتایا تھا کہ آج کل ماڈرن نوجوان لڑکیاں ان کا لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جینس کی پینٹ اور اوپر اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کہ اس سے کمر اور پیٹ کا نظر آنا ضروری ہو، فیشن کے طور پر پہنتی ہیں۔ کسی نے یہ معلومات میں اضافہ کیا تھا میری، کچھ ان کے لیے بھی کچھ بیان فرما دے بابا۔ یہ تو ان حدیثوں کے مطلب پیشن گوئیوں کا اظہار ہے۔ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ دو رائے گا کہ عورتیں لباس پہنے گی مگر وہ ننگی ہوں گی۔ اس کے نظارے ہے کہ بالکل ادھورے لباس عورتیں پہننے لگی ہیں۔
जितनी औरतों में फैशन है इतनी मर्दों में फिलहाल नहीं है। मर्दों में बहुत है लेकिन औरतों में इससे कहीं ज्यादा है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ये आजकल औरतें मलमल की चादर पहनकर सर से जिसमें बाल वगैरह झलकते हैं नमाज अदा करती हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मलमल की बारीक चादर, तो लॉन भी बोलते हैं इसको, तो ऐसी बारीक चादर नमाज में ओढ़ना जिससे बालों की सियाही चमकती है, या ऐसा लिबास पहनना जिससे आज़ा का रंग नजर आता है, तो ऐसे लिबास में नमाज नहीं होती।